اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں قرآن کا جو مرکزی تعلیم ہے، جس سے قرآن جو ہے وہ بے مثل و بے نظیر تعلیمات کا حامل ہو جاتا ہے، وہ دو ہی تو اصطلاحات ہیں قرآن کی جن پہ اتنا زور دیا ہے۔ ایک تو الصلاۃ ہے جو میں پچھلے لیکچرز میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اور دوسرا الزکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، تو یہ زکا جو ہے، زال کاف واو یہ ہیں اس کے روٹس۔ ٹھیک ہے، زک المال و زر یسکو، زکو و اسکا، جانوروں کا اور کھیتی کا پھلنا پھولنا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ اسکا اللہ مالا و زکا ہو، اللہ نے مال کو نشو و نما دی، اس کے بڑھایا۔ زکل رجل یسکو، آدمی آسودہ اور خوشحال ہو گیا، اس کی صلاحیتوں میں نشو و نما آ گئی، اس کی زندگی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ لہذا زکا کے بنیادی معنی کیا ہوئے؟ نشو و نما پانا، بڑھنا، پھلنا پھولنا۔ راغب نے اس کے یہ معنی لکھ کر اس کی مثال قرآن کی یہ آیت درج کی ہے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، 18/19۔ یہ دیکھو کہ کون سا کھانا جو ہے ایسا ہے جو زیادہ نیوٹریشیس ہے۔ ازکا کا یہ مطلب کیا ہوا؟ جس میں زیادہ نشو و نما دینے کی صلاحیت ہے۔ الزکوٰۃ کے معنی نشو و نما، بالیدگی، پھلنا پھولنا۔ یہ دیکھیں تاج ابن قتیبہ یہ نے بھی یہی معنی دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو پاکیزگی اس کا معنی کرتے ہیں غالباً اس لیے کہ درختوں کی نشو و نما کے لیے ان کی شاخ تراشی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے بنیادی معنی نہیں ہے اور نہ یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ خود قرآن میں ایک ہی آیت میں اسکا اور اتھر کے الفاظ الگ الگ آئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اسکا لکم و اتھر، یہ دیکھیں 2/232۔ اس میں اتھر تو پاکیزگی کے لیے ہے اور اسکا نشو و نما کے لیے۔ پاکیزگی یعنی طہارت ایک جو ہے تو نیگیٹو ورچو ہے، یعنی نقائص اور خرابیوں سے دور، جبکہ زکوٰۃ ایجابی صفت ہے، پازیٹو ورچو ہے، یعنی بڑھنا پھولنا پھلنا، نشو و نما اور ڈیولپمنٹ ہونا، ایکچولائز ہونا، بالیدگی حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، صاحب محیط نے بیداوی کے حوالے سے الزکا کے معنی لکھیں خیر و خوبی کے ساتھ بڑھنے والا، عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ دوسری عمر تک ترقی کرنے والا، یعنی اس میں بالیدگی اور ارتقاء کا پہلو مضمر ہے۔ عبد الزکیہ کے معنی ہے سرسبز زمین جس میں خوب نشو و نما ہو۔ اسکا کے معنی ہے انفع ہو، زیادہ منفعت بخش۔ اسی اعتبار سے زکن وہ عدد جو زوج ہو۔ سورہ کاف میں ہے نا کہ اللہ انہیں ایسا بیٹا دے گا جو ان کے پہلے بیٹے کے مقابلے زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہوگا۔ خیرن منو زکا 18/81، نفسن زکیہ 18/72، یعنی اچھا عمدہ جوان نشو و نما یافتہ۔ دوسری جگہ غلامن زکیہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، سورہ شمس میں زکا کے مقابلے میں دسا ہے، تدسیتن کہتے ہیں دبا دینا، کسی کو زندہ دفن کر دینا۔ 16/56 میں ہے نا، اس کی نشو و نما کو روک دینا۔ لہذا تزکیتن کے معنی ہوں گے تمام موانع کو دور کر کے جو کسی کی راہ میں حائل ہوں، اس کی نشو و نما کے لیے حالات کو سازگار بنانا۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کے الفاظ جو ہے بار بار آئے ہیں، اور یہی مرکزی تعلیم ہے قرآن کی، اور یہ قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کے یہی تو 2 ستون ہیں۔ اقامت الصلاۃ کے مفہوم تو میں پچھلے اس میں لیکچر میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ایسا معاشرہ جس میں افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاشرہ قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ ایتاء زکوٰۃ مقصود ہے، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، الزکوٰۃ نو انسانی کی نشو و نما، گروتھ یا ڈیولپمنٹ کا سامان پہنچانا۔ اسی نشو و نما میں انسان کی جو طبی زندگی کی پرورش ہے اور اس کی ذات کی نشو و نما، ریئل سیلف کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اقدار کے ساتھ، دونوں شامل ہیں اس میں۔ سورہ حج میں ہے نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ٹھیک ہے، 22/41۔ یہ مومنین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو
تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے، اسٹیبلش کریں گے اس نظام کو، فلاحی مملکت بنائیں گے، یعنی اسلامی مملکت کا فریضہ ایتاء زکوٰۃ ہوگا، یہی دوسروں کو نشومان دینا، اپنے افراد معاشرہ اور دیگر نوع انسانی کو تمام، بغیر کسی کریڈ، کاسٹ، ریلیجن، لینڈ اور لینگویج کے، سب کو سامان نشومان دیں گے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہوں صرف، ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ مومن وہ ہیں کہ ہم لے زکوٰۃ فاعلون جو ہیں 23/4، جو زکوٰۃ یعنی نو انسان کی نشو و نما کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اب مملکت اسلامیہ نظام خداوندی اپنے اس عظیم فریضے کو سر انجام کس طرح سے دے گی؟ اس مقصد کے لیے اولاً ذرائع پیداوار مملکت کی طویل میں رہیں گے تاکہ وہ رزق کی تقسیم لوگوں کی ضرورت کے مطابق کر سکے، اور دوسری یہ کہ افراد معاشرہ جو کچھ کمائیں گے اس طرح سے کھلا رکھیں کہ مملکت اس میں سے جس قدر ضرورت سمجھے ایتاء زکوٰۃ کے لیے لے لے۔ اس مقصد کے لیے قرآن نے نہ کوئی شرح مقرر کیا نہ نصاب۔ یہ 2.5% نہیں ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس میں سوال ضرورت کی ضروریات پورا ہونے کے بعد جو ضرورت پوری کرنے کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ افراد کی ضروریات پورا ہونے کے بعد بچ جائے ان ضرورت، وہ سب کا سب مملکت کی تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ 2/200 سال کل لفظ جس کو کہتے ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے تو مملکت اسلام کی تمام آمدنی جو ہے وہ ایتاء زکوٰۃ کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوگی، لیکن اس قسم کا جو نظام ہے وہ گریجولی قائم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جس عرصے میں یہ ہنوز زیر تشکیل ہوگا اس میں جماعت کے افراد آج کی اصطلاح میں چندے اور عطیے لیے جائیں گے ان سے، یا ہنگامی ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ ان کے لیے قرآن نے صدقات کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہمارے ہاں تو صدقات اور زکوٰۃ کو مرادف المانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں صدقات کے خرچ کی جو مداد بنائی گئی ہے وہ دیکھیں نا، ان میں کیا کیا ان کی وہ ہیں شکے 9/60 میں، انہیں بھی زکوٰۃ کے مصرف کی مداد سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن نے ان اصطلاحات کو الگ مفہوم کے لیے استعمال کیا۔ ان تصریحات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ سب چیزیں اسلامی نظام مملکت کے شعبے ہیں، انفرادی چیزیں نہیں ہیں۔ انفرادی طور پر انسان جو کچھ ضرورت مندوں کو دے گا وہ خیرات ہوگی۔ اسلامی نظام میں خیرات کے لیے یا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ تمام ضرورت مندوں کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ جو کچھ مملکت لیتی ہے مملکت کا ٹیکس ہوتا ہے اور زکوٰۃ الگ کا ٹیکس ہے۔ کیسر اور خدا کی یہ تقسیم عیسائیت کی ڈویلٹی ہے، ڈویلزم ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں جو مملکت قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے اسٹیبلش ہوتی ہے اسے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ نجم میں ہے نا، فلا تزکوا انفسکم وعلموا بما نتقى، ٹھیک ہے، 53/33، یعنی تم خود ہی اپنے متعلق یہ فیصلہ نہ کر لو کہ تمہارا تزکیہ نفس ہو گیا ہے۔ اس کے لیے معیار اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، دیکھ رہے ہیں 92/18، تزکیہ اس کا ہوتا ہے جو اپنے مال کو نوع انسانی کی پرورش کے لیے دیتا ہے، یعنی من آتا و تقیٰ، 92/5، جو دیتا ہے وہ تقوی شعار بنتا ہے، اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے جی؟ یہ ہے مفہوم زکوٰۃ کا اس کی عربی مبین میں جی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات قرآن پہ آ گئے ہم، تو اب بات یہ ہے کہ انسانی جو عقل ہے وہ صرف اپنا سوچتی ہے۔ اب اس کو کیسا انسینٹیو دیا جائے کہ ہر ایک بندہ محنت کرے اور سب کچھ جو ہے وہ سرپلس جتنا بھی ہے وہ بیت المال میں داخل کرے۔ تو اس کے لیے جو ہے تو چونکہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، جو یہ سیلف سینٹرڈ عقل ہے یہ تو دوسرے کی بہبود غیر سے ناواقف ہے، اور قرآن جو ہے تو بہبود غیر کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جب پوری انسانیت بہبود غیر کی طرف سوچنا شروع ہو جائے گی تو یہ سارے دلدر دور ہو جائیں گے، تکالیف دور ہو جائے گی۔ یہ سود خود بینت نہ بینت سود ہے، ٹھیک ہے، وہی حق بینند سود ہما، یہ تو قرآن ہے، وہی ہے جو سب کا جو ہے تو نفع دیکھتی ہے۔ در نگاہ سود و بہبود ہما، اس کی نگاہ میں تو سب کا نفع جو ہے تو مد نظر ہوتا ہے، اپنا پرایا سب ایک۔ آپ یہاں ان کے لیکچر سنیں نا مولویوں کی، جلسہ گاؤں میں ہر مقام سے ہر گوشے سے یہی آواز
آئی کہ اسلام کی تعلیم جو ہے بے مثل و بے نظیر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے مفکرین اور مصلحین بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس جیسا مکمل ضابطہ حیات مرتب کرنا تو ایک طرف وہ اس کی ایک شک کے مثل بھی مدون نہیں کر سکتے. یہ نوع انسان کی تمدنی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اجتماعی اور انفرادی مشکلات کا واحد اور عدیم النظیر حل اپنے اندر رکھتا ہے. یہ دعویٰ تو ٹھیک ہے، اس کی صداقت میں کوئی کلام نہیں. ہر گوشے سے آپ کو یہی آواز سنائی دے گی. لیکن اگر ان سے پوچھیں ان حضرات سے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جو بے مثل و بے نظیر ہے، جس کی مثال دنیا بھر کے مفکرین اکٹھے ہو کر بھی پیدا نہیں کر سکتے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ہاں سے اس سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں مل سکے گا. زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات جو یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، بدیانتی نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، حسن معاملہ حسن سلوک سے پیش آؤ، سب کو بھائی بھائی سمجھو، ہر ایک سے ایک جیسا برتاؤ کرو، وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے منافع کو سامنے لے آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کی اخلاقی تعلیم کا تعلق ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے سوا کہیں اور نہیں ملتی. یہ تو سارے مذاہب میں موجود ہے مشترکہ طور پر. حتیٰ کہ جو لوگ کسی مذہب میں اعتقاد نہیں کرتے، سیکولر ہیں، وہ جو خدا کی ہستی تک سے منکر ہیں جی، ان کے ہاں بھی وہ بھی اس اخلاقی تعلیم کے جی قائل ہیں. وہ بھی تو نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے، چوری کرنا اچھی چیز ہے، لوگوں کو ستانا، ان پر ظلم کرنا قابل ستائش ہے، بددیانتی جو ہے قابل فخر ہے. لہٰذا اگر اسلام کی جو ہے یہی ضابطۂ اخلاق ہے ما بالامتیاز، تو اس سے اس دعوے کی صداقت تو ثابت نہیں ہوتی کہ اس کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے. باقی رہا نماز و روزہ وغیرہ تو زیادہ سے زیادہ باقی مذاہب کے طریقے عبادت اور رسوم پرستش سے بہتر ثابت کرنے کہ جب فریق مقابل آپ پر یہ اعتراض کرے کہ تمام شاعر کو پابندیوں کے باوجود مسلمانوں کی جو یہ دگرگوں حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، تو کوئی جواب نہیں ہوگا. فقط اتنا کہ ان کی دنیاوی حالت بے شک خراب ہے، لیکن اس سے ان کی روحانی ترقی ہوتی، عاقبت سنورتی ہے، اور یہ چیزیں دوسرے مذاہب میں حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ دعویٰ ہے، ثبوت تو کوئی نہیں ہے. روحانی ترقی کسی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ تو نہیں ہے، اس کا خارجی معیار سے ماپی نہیں جا سکتی، نہ کسی محسوس ترازو سے اسے تولا جا سکتا ہے. ٹھیک، دنیا میں ہر مذہب روحانی ترقی کا مدعی ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں جس سے آپ علاوہ جب بصیرت ثابت کر سکے کہ آپ کا جو مسلک و مشرق ہے وہ اس میں روحانی ترقی ہو رہی ہے اور دیگر مذاہب کی روش پر چلنے سے نہیں ہوتی. باقی رہا آخرت کی نجات کا سوال، تو اس کا ثبوت ثابت کرنا روحانی ترقی سے بھی زیادہ مشکل ہے. ہر مذہب اس کا یکساں مدعی ہے، اور کوئی مذہب بھی اس کا جو ہے ویزیبل اور محسوس ثبوت پیش نہیں کر سکتا. یہی دعویٰ ہم سنتے رہتے ہیں بلا دلیل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کے سچا ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں. لیکن ہم جن گوشوں میں اس کی صداقت کی دلیل تلاش کرتے ہیں، ہاں وہ اس کی دلیل وہاں نہیں پہنچاتے. اس کی دلیل ہمیں کسی اور گوشے میں ملتی ہے. آؤ وہ گوشہ تلاش کریں جس میں اس کی تعلیمات جو بے مثل و بے نظیر ہو جاتی ہے. جی، قرآن سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب نے مذہب کا جو منتہا ہے روحانی ترقی اور اخروی نجات قرار دے رکھا تھا. دنیاوی معاملات سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں تھا. انہیں زمین کی بادشاہت کیسر اور اپنے لیے آسمان کی بادشاہت مخصوص کرتی. دنیا اور دنیا والوں کے معاملات ان کی نگاہوں میں قابل نفرت تھے، وہ ان کے متعلق بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے. دنیاوی چیزوں کی کشش اور جاذبیت ان کے نزدیک روحانی ترقی کے معنی اور اخروی نجات کے راستے میں سنگ گراں تھی. چونکہ روحانی ترقی اور اخروی نجات کا دعویٰ ایسا تھا جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ہر مذہب کے پیرو اپنی جگہ مطمئن تھے کہ وہ حق پر ہیں اور باقی سب باطل ہیں. قرآن نے اس تصور میں کیا تبدیلی پیدا کی. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے تو قرآن کو عمل چھوڑ دے کے بعینی وہی مسلک اختیار کر لیا جو دیگر مذاہب نے کیا تھا. انہوں نے بھی دنیا اور اس کے دھندے سلاطین کے سپورٹ کر دیا، اور مذہب کا دائرہ روحانی ترقی اور آخرت کی نجات قرار دے لیے. لہٰذا آپ چاہیں آپ اس معیار کے مطابق اسلام کو مذاہب عالم میں کے مقابلے میں بے مثل و بے نظیر ثابت کر دیں تو یہ ناممکن ہے. اس لیے نہ ان کے پاس بین ثبوت ہے نہ آپ کے پاس. قرآن نے پہلی ہی پارے میں قصہ آدم کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ دیکھیے وہ آیت کون سی ہے، 2/36، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک مدت کے لیے اس دنیا میں تم مین کائنڈ قیام کرنا ہے اور متاع عرض سے باہر آب ہونا ہے. اس کے لیے یاد رکھو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو قوم ہمارے دیے ضابطہ حیات یعنی وہی کے مطابق زندگی بسر کرے گی، اسے نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن یعنی معاشی پریشانی۔ لیکن جو قوم اپنے خود ساختہ نظریوں کے مطابق زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے خلاف چلے گی وہی کے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون 2/39۔ تو ان کی جو کشت حیات ہے جل کر راکھ ہو جائے گی۔ لہٰذا قرآن نے انسان کو وہ رہنمائی دی ہے جو اسے اس دنیا میں رہنے کی طور طریقے سکھاتی ہے اور اس کی حیات ارضی کے اس بنیادی مسئلے کا حل بتاتی ہے جس کا حل تنہا عقل انسانی آج تک دریافت نہیں کر سکتی، اور نوع انسانی کی ساری تاریخ جس حل کی تلاش کی مستربانہ کوشش اور خونی داستان ہے، حل بھی ایسا بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کی سرفرازیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ یہ ہے وہ مقام جہاں اسلام کے بے مثل و بے نظیر ہونے کی حقیقت سامنے ابھر کر آتی ہے اور انسان محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے بتائے اصول اور احکام کس طرح اس حل کے لیے ان اسکیپیبل ہے۔ اب بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کی طرف میں نے بات کی ہے، عقل انسانی اس کے حل میں کس طرح ناکام رہی ہے، اس کے متعلق تفصیل سے جو ہے تو انسانی فکر کی تاریخ موجود ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ سامنے ایک کتاب ہے مورل مین اینڈ امورل سوسائٹی، یہ ڈاکٹر رین ہولڈ کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کی کتاب کی ابتدا جو ہے ان الفاظ سے ہوتی ہے، بڑے شاندار الفاظ ہیں، غور سے سنی۔ اگرچہ انسانی معاشرے کی جڑیں ایسی ہیں جو تاریخ میں خود انسانی زندگی کے آغاز سے بھی زیادہ گہرائی تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن نو انسانی نے اپنی جو کلیکٹیو زندگی ہے اس کے بنیادی مسئلے کے حل میں مقابلتاً بہت ہی کم ترقی کی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ طبی اور ثقافتی اسباب و ذرائع جو انسانی زندگی کی قیام اور نشوونما کے لیے ضروری ہیں، ان کی عادلانہ تقسیم کس طرح سے کی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کی حیات ارضی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامان نشوونما جو فطرت کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ فری عطا ہوا ہے، اس کی تقسیم کس طرح سے کی جائے کہ تمام افراد انسانی کی نشوونما کا ذریعہ بن سکے، ایسی نشوونما کا ذریعہ کہ ان کی جو طبی ضروریات سے بھی پوری ہوتی رہے اور ان کی جو پوٹینشیل صلاحیتیں ہیں وہ بھی ابھرتی چلی جائیں۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ جس کا صحیح حل نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس قدر جو ہے جگرسوز مشقتوں میں مبتلا چلا آ رہا ہے۔ قرآن اس مسئلے کو 3 لفظوں میں بیان کر دیا، جسے جب آدم یعنی مین کائنڈ سے کہا تم نے زمین میں رہنا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا بعضکم لبعض عدو 2/36، تمہارے مفاد میں ٹکراؤ ہوگا، تمہیں ہر ایک چاہے گا کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا کیا؟ خادوسوں کے لیے کچھ بھی نہ بچے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کچھ سمیٹ لیں گے اور اس کے رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں اکامولیشن آف ویلتھ جو موجودہ زمانے میں، دوسرے لوگ زندگی کی بنیادی ضرورت تک کے محتاج ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس طرح رزق کے سرچپوں کو قابض ہو جائیں گے، دوسرے سے اپنی مرضی منوائیں گے، ان پر اپنا حکم چلائیں گے، اس سے انسانی معاشرے میں ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا، خون ریزیاں ہوں گی۔ دیکھ رہے ہیں یفسد فیہا و یسفک الدماء، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی تمدنی زندگی کی بنیادی کشمکش جس کے اطمینان بخش عقل کے لیے اطمینان بخش حل کے لیے عقل انسانی تمام عمر سرگرداں رہی اور اسے قدم پر اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ 19 صدی کا ایک مشہور فارمر جو ہے یہ جر میں گزرا ہے، اس نے عمر بھر کوشش کی کہ مختلف افراد و طبقات کی خود غرضی کا کوئی کامیاب حل تلاش کر سکے، سیلف سینٹرڈ رہے، اس لیے اس نے مختلف تحاریک چلائی لیکن ایک ایک کر کے ناکام ہوتی گئی۔ آخر الامر اس نے انتہائی مایوسی کے عالم میں اعتراف کیا، اب میں کسی فریب میں نہیں رہا، اب میری نگاہوں کے سامنے سے خوش آئندہ خوابوں کے تمام پردے اٹھ چکے ہیں، اب میں نے اپنی ناکامیوں کا راز پا لیا، اور یہ کہ انسان کی خلقت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ اگر تمام نو انسانی مسرت ایک طرف ہو اور ایک فرد کی اپنی مسرت ایک طرف، تو وہ تمام نو انسانی کی مسرت پر اپنی مسرت کو ترجیح دے گا۔ دیکھ رہے یہ اسی ڈاکٹر نیبل کی تائید کی ہے، اس پر اضافہ کیا کہ انسان کی تہذیب میں جو کچھ کیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو خرابی ایک فرد کے اندر تھی اس نے اسے ایک قوم کو تفویض کر دیا، یعنی جب قوموں کی وہی حالت ہو جو بینتھم کے الفاظ میں افراد کی تھی۔ اس مشکل کی وجہ یہ ہے کہ مختلف افراد میں اکتساب رزق کی استعداد مختلف ہوتی ہے، جب فضل جس کو اللہ فضل کہتا ہے، حیوانوں میں بات نہیں ہوتی کہ ایک جنس میں مثلا ہرنوں کے گلے میں دیکھیں استعداد کا فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں مفاد کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا۔
اس طرح جتنا انسیولائز قبائل میں اختلاف جسمانی قوت تک محدود رہتا ہے اور مختلف افراد کی دماغی استعداد میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں ہوتا، اس لیے وہاں بھی جو طبقاتی تقسیم ہے یہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن جو انسان ذہنی ترقی کرتا جاتا ہے مختلف افراد میں اقتصادی استعداد جو ہے کیپیبلٹی کمانے کی فرق نمایاں ہوتا جاتا ہے، اسی نسبت سے باہمی مفاد میں تصادم بڑھتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جیمز میڈیسن ہے، یہ لکھتے ہیں کہ ذاتی ملکیت یا جائیداد کے حق کا تصور انسانی استعداد کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو مختلف افراد کے مفاد میں مساوات پیدا ہونے نہیں دیتی۔ اب حکومت کا اولین مقصد اس استعداد کا تحفظ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مختلف افراد کی ملکیت کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں مختلف معاشی گروہ اور پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تفسیر قرآن کے ان 3 الفاظ کی بعضکم لبعض عدو کی حالت۔ اب سوال یہ ہے کہ تنہا عقل کی روح سے اس کلیش کا کوئی کامیاب حل دریافت کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب بینتھم نے تو یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ یہ بات انسان کی فطرت کے اندر لہٰذا سے دور ہی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر نیبر اس کے متعلق لکھتے ہی کہ اگر عقل انسانی موجزانہ طور پر ترقی کر جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کے ذریعے تصادم کا مٹانا جو ہے ناممکن ہے، جو مختلف طبقوں اور قوموں میں اپنے اپنے مفاد کے تحفظ کے خیال سے پیدا ہوتا ہے۔ عقل کو کتنی وسعت اور ثبات کیوں نہ حاصل ہو جائے، سن رہے ہیں آپ، اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اس فرد کے علاوہ جس کی عقل ہے کسی اور زندگی کے لیے اسبات پہ جواب دے سکے، لہٰذا یہ پیش گوئی نہایت آسانی سے کی جا سکتی ہے کہ مستقل امن اور نو انسانی کی اخوت کا خواب اپنی مکمل شکل میں کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ علم و عقل کی ترقی اور رسل و رسائل کی وسعت سے بین الاقوامی اخلاق میں کوئی نمایاں ترقی ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ نتیجہ، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہمارے دور کے یہ مفکرین پہنچے ہیں، یعنی یہ عقل کے بس کی بات ہی نہیں کہ انسان کی حیات ابدی کے اس بنیادی مسئلے کا حل دریافت کر سکے۔ تنہا عقل نے اس مسئلے کا جو حل دریافت کیا ہے وہ ہمارے دور میں کمیونزم کی شکل میں ہے۔ کمیونزم کوئی نیا تصور نہیں، ذہن انسانی نے صدیوں پہلے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ ساری کشمکش کی جڑ جو ہے وہ یہ پرسنل پراپرٹی ہے، ذاتی ملکیت ہے۔ اگر ذاتی ملکیت کو مٹا دیا جائے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ یہ تصور بڑا خوش آئند تھا، لیکن یہ وسیع پیمانے پر بحیثیت ایک عام نظام زندگی کے کبھی عمل میں نہ آ سکا۔ وجہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنی محنت کیوں نہ کرے یہ جو سرپلس منی ہے ان کے پاس نہیں رہ سکتی، تو ان کے دل میں زیادہ محنت کرنے کا جذبہ باقی نہیں رہتا، انسینٹیو نہیں رہتا۔ اگر ان کے اس جذبہ معرکہ کی بقا کے لیے ذاتی ملکیت کی اجازت دی جائے تو پھر وہی معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی حل مارکس نے پیش کیا اور اس کا عملی تجربہ روس میں کیا جو ناکام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ کمیونزم کے بعد بھی کوئی ایسا موقع اساس نہیں تھا جس پر وہ ایسے بلند نظام کی عمارت قائم کر سکے کہ لوگ احتساب رزق کے لیے اور نہ دن کا چین دیکھیں نہ رات کا آرام، اور اس کے بعد سب کچھ دوسروں کی بہبود اور خوشحالی کے لیے عام کر دے۔ اس صورت میں اس کے سوا کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کام کرنے والوں سے مار مار کر کام لیا جائے اور انہیں حیوانوں کی طرح اتنا دیا جائے جس سے ان کی صرف پرورش ہو سکے تاکہ وہ کام کرنے کے قابل رہے۔ یہ کمیونزم کو جو تجربہ روس میں یہ بدترین تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اول تو انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی زندگی جو ہے تبھی زندگی سمجھی جاتی ہے جس کا خاتمہ موت کر دیتی ہے، لہٰذا اس میں انسانیت کے تقاضے طبی تقاضوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے جاتے۔ دوسرے کہ جن انسانوں کے طبی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں ان کی انڈیویجویلٹی اکثر ختم کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک، اب عقل انسانی جو ہے نا، یہ دیکھیے قرآن سے رہنمائی حاصل کیجیے، ہاں پہلے سے کوئی خیال کام کر کے قرآن میں نہ جائیں، ایک سوال کو سامنے رکھیں اور خالی ذہن ہو کر جو ہے قرآن سے اس کا حل نکالیں۔ اب قرآن سے جو حل ملتا ہے تو وہ اس کا حل ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، قرآن جو ہے وہ کسی کے پاس فاضلہ دولت رہنے نہیں دیتا، سمجھ گئے، اور وسائل پیداوار جو ہے خواہ وہ فطری ہوں یا مصنوعی کسی کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم ہی نہیں کرتا، خواہ وہ ملکیت افراد کی ہو یا اسٹیٹ کی۔
ٹھیک ہے، اس مقام پر اکثر جو سطحی حضرات ہیں فوراً کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو وہی بات ہے جو کمیونزم کہتی ہے، اس کے بعد کہیں گے کہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف کمیونزم کو انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف اسلام کو جو وہی کچھ پیش کرنے جسے اشتراکیت پیش کرتی ہے، نو انسانی کے حق میں آب حیات تصور کیا جاتا ہے اس کمیونزم کو۔ بعض لوگ شاید اس سے بھی آگے بڑھیں اور کہہ دیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اشتراکیت ہے، جسے اسلام کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو آج کل اسلامی اشتراکیت کی عجیب و غریب اصطلاح وضع کر رکھی ہے۔ اصطلاح ایسی ہے جسے کوئی قرآنی دہریت کہہ دے۔ اس میں شبہ نہیں کہ کمیونزم میں بھی ذاتی ملکیت کی نفی ہوتی ہے، لیکن صرف اتنی سی بات سے کمیونزم جیسا خلاف اسلام تصور جو ہے حیات اسلام تو نہیں بن سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ آریہ سماجی بھی بت شکلی کی تعلیم دیتے ہیں اور اسلام بھی بتوں کی پرستش سے روکتا ہے۔ اس لیے اسلام اور آریہ سماجی دونوں ایک ہے۔ کمیونزم کی ایک معاشی نظام ہی نہیں، وہ ایک فلسفہ حیات ہے جو ان بنیادوں پر قائم ہے جو قرآنی تصور حیات سے یکسر مخالف ہیں، متضاد ہیں۔ قرآن تصور حیات کی روح سے تمام کائنات ایک حکیم و خبیر ہستی کی پیدا کرتا ہے، اس کے غیر امیوٹیبل قوانین کے تابع چل رہی ہے۔ اس کی تخلیق ایک عظیم مقصد پر فصول ہے۔ انسانوں کی تخلیق بھی اسی پروگرام کے تحت جو ہے تو عمل میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس نے آسمانی زندگی کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے رہنمائی عطا کی ہے، وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں۔ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ تمام نو انسانی کے لیے بطور ضابطۂ حیات ہے۔ اس ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی کی خوشگواریاں اور مرنے کے بعد زندگی کی ارتقائی منازل بھی ملتی ہیں۔ جو معاشرہ اس ضابطۂ حیات کے مطابق متشکل ہو اسے قرآنی نظام کا حامل کہا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی بنیادی ضرورت زندگی سے محروم نہ رہے اور تمام افراد کی مثبت جو صلاحیت ہے پوری نشوما ہوتی جائے۔ اسی کا نام تکمیل ذات یا جو استحکام خودی ہے، یعنی ہر فرد کی انڈیویجویلٹی کا ثبات اور اس کی تکمیل۔ اس نظام میں نہ کچھ میکینیکل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے جو ہے تو اس میں اکراہ ہے، جبر نہیں ہے، کوئرشن نہیں ہے۔ یہ چیز اس معاشرے کے افراد کی دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے، ان کے ذہن کی کاوشوں سے نشوونما پاتی، ان کی بازو کی قوت سے پروان چڑھتی ہے۔ اس لیے ان افراد کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون مفاخرات کی روح سے دنیا میں کوئی عمل حتیٰ کہ کوئی خیال تک بھی بلا نتیجہ نہیں رہتا۔ انسانوں کا ہر عمل اور ارادہ جو وہی خداوندی سے ہم آہنگ ہو، وہ فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے خوشگوار نتائج پیدا کرتا ہے۔ اسی میں شرف انسانیت کی تکمیل کا راز پوشیدہ ہے، اور ہر وہ کام جو اس نظام میں ہر فرد جو ہے پوری محنت سے کام کرتا ہے اور اپنے لیے صرف اتنا لیتا ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو، باقی سب کچھ اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ نو انسانی کی ربوبیت عامہ کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس سے اپنی ذات کی رشوما ہوتی ہے اور وہ ابدی مسرتوں کو مستحق بن جاتا ہے۔ اس طرح اس معاشرے میں نہ فاضلہ دولت کسی کے پاس رہتی ہے اور نہ ہی پیداوار کے ذرائع پر ذاتی ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب ان حقائق کو سامنے رکھیں، ان میں اور کمیونزم میں کوئی قدر بھی مشترک ہے۔ کمیونزم تو نہ اللہ کا قائل ہے، نہ کائنات کا اور انسانی زندگی کے کسی مقصد کا، نہ وہی مانتا ہے، نہ مستقل اقدار، نہ وہ انسانی ذات کا قائل ہے، نہ مرنے کے بعد زندگی کے تسلسل کا، نہ وہ قانون مکافات کو تسلیم کرتا ہے اور نہ اس کے غیر متبدل اصولوں کو۔ آپ سوچیں، ایسا نظام زندگی جو ان تمام اقدار کے انکار پر مبنی ہو، اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کمیونزم اور اسلام دو متضاد عناصر ہیں جو کبھی ایک جگہ اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ قرآن کی روح سے کوئی مسلمان کمیونسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ کہ وہ تحریک جو ایک دین نظام زندگی کی حیثیت سے پہلی بار اسلام کے مقابل میں یا کیپیٹلزم، اسلام ایک بہت بڑی جنگاہ میں کھڑا ہے، اس لیے کمیونزم کو شکست دے کر اپنی صداقت کی نمو کرے، لیکن یہ اس نظام ربوت کی روح سے ہوتا ہے جسے قرآن پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جو کچھ اسلاف سے ہوتا چلا رہا ہے وہ مسلک ہمارا حصہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کسی قسم کا رد و بدل، الحاد اور بے دینی ہے۔ ہمارے یہاں وسائل پیداوار پر ذاتی ملکیت کا تصور صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس لیے تصور نظر کے نزدیک بڑی مقدس اور اسلام بن چکا ہے
بنا بری وہ کسی ایسی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وسائل پیداوار ذاتی ملکیت میں نہیں رہنے چاہیے. ٹھیک ہے. اب قرآن اس باب میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوا کہ ہمارے بزرگ قرآن کو تم سے زیادہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ کہ اس معاملے میں قرآن اور اسلاف کے مسلک میں اختلاف نظر آئے تو ہمیں قرآن کی ایسی تعویل کرنی چاہیے جی وہ اسلاف کے مسلک کے مطابق ہو جائے. یہ بات ہے ان کی. اب کیا کریں جی. اب بات کیا ہوگی جی. ہمارا قدامت پرست طبقہ ان میں سے کسی بات پر بھی کان نہیں دیتا. وہ برابر یہی کہتے چلے جائیں گے کہ بالکل ایک نیا اسلام ہے جسے ہم نے اسلاف میں سے کسی کیا نہیں سنا. یہ الحاد اور یہ تو بیدینی ہے. یہ بات ہے. اب کیا باقی رہا ذاتی ملکیت کا تقدس. ہاں جی. اس کے متعلق اتنا کر دینا کافی ہے کہ تصور یورپ کے انفلاسوں اور معاشی رہنماؤں کا پیدا کرتا ہے جو نظام سرمایہ داری کی بنیادی ستون ہے. یہ ہے نا بورڈن اور ہابس جو ہیں لاک والٹیئر جو ہے ہیوم سب اسی زمرے کے لوگ ہیں. انہوں نے ذاتی ملکیت کو انسان کی فطری حقوق نیچرل رائٹس کی فہرست میں شامل کیا اور اس کا تحفظ حکومت کا ولی فریضہ قرار دی. ان کے برس قرآن کو دیکھی وہ انبیاء کرام کے مسلک کو نو انسانی کے لیے بطور دلیل راہ پیش کرتا ہے. سنیں آپ کہ قرآن نے کسی رسول کی ذاتی ملکیت کا ذکر نہیں کیا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حقیقت سب کو تسلیم ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی نہ کوئی ذاتی ملکیت تھی نہ فاضلہ دولت بلکہ ایک روایت ہے اس کے مطابق انا لا نورث ہمارا کوئی وارث نہیں. ما ترکنا صدقہ جو کچھ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں سب مفاد عامہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہے ذاتی ملکیت کوئی نہیں. اب یہ قرآن میں کہتے ہیں اگر ذاتی ملکیت نہیں تو یہ وراثت وغیرہ کے احکام کیوں دیے گئے؟ اس کی وجہ یہ قرآن انسانی معاشرے کو اپنے متعین پردہ پروگرام کی آخری منزل تک گریجولی آہستہ آہستہ بتدریج پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے وہ جہاں اس پروگرام کو آخری منزل کے متعلق اصول اور استحکام متعین کرتا ہے ابوئی دور کے لیے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے. وراثت قرضہ لین دین صدقہ و خیرات وغیرہ سے متعلق احکام یہ ٹرانزٹری پیریڈ کے ہیں عبوری دور سے متعلق ہیں جن میں سے گزر کر معاشرہ جو ہے انتہائی منزل تک پہنچتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہوں گے جہاں مسلمان اقلیت میں غیر مسلم یا غیر نظام حکومت کے تابع زندگی بسر کر رہے ہوں گے غیر قرآنی. وہاں ان کی زندگی انفرادی مسلمانوں کی ہوگی. اس لیے انہی احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا ممکن ہوگا جنہیں ہم نے ابوئی دور کے احکام کہہ کر پکارا ہے. اس لیے راہ یہ ہوگی کشاد کی کہ آخر الامر اسی مملک کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں قرآنی نظام نافذ ہو. لیکن جب تک یہ ممکن نہ ہو انہیں بہرحال انفرادی احکام پر عمل پیرا رہنا ہوگا. پھر دوسری حقیقت یہ کہ ایک معاشرہ جو قرآنی پروگرام پر عمل پیرا ہوتا ہے بتدریج آخری نقطے تک پہنچتا ہے. اس طرح تمام نو انسانی بھی رفتہ رفتہ اس نقطے کی طرف جاتی ہیں جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے. جو جو بھی دقت نظر سے کام لے وہ اس حقیقت کو محسوس کر لے گا کہ انسانی سوسائٹی کے تقاضے اب کچھ شدید ہو چکے. ان کا حل ان قوانین کے بغیر ممکن نہیں جو قرآن نے انتہائی منزل کے لیے تجویز کیے تھے جس کا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات اقدس میں دکھا دیا تھا. تمام نو انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل محنت و کاوش لیکن فاضلہ دولت اور ذاتی ملکیت کی نفی یہی ہے وہ نظام زکوٰۃ نظام ربویت جسے قرآن معاشرے کی آخری شکل قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. ذاتی ملکیت کا تصور جو ہے لوگ کہتے ہیں انسان کی فطرت میں داخل ہے. ہاں جی. ان کی انسان کی تو کوئی فطرت ہی نہیں ہے یار. وہ اس کے آباء و اجداد کی روایات موروثی اثرات تعلیم و تربیت کے نقوش اور گرد و پیش کی فضا کی مجموعے سے زیادہ کچھ نہیں. انسان کی کوئی فطرت نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ چیز ہے جی. قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے ہم سب پہ کہ وہ تمام غیر قرآنی تصورات جو ہم نے غیروں سے مستعاد لی ہیں اور جو بدقسمتی سے عین اسلام بن چکے ہیں ان کی پردہ دری کی جائے تاکہ قرآنی حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے. یہی وہ طریقے جو ہمارے قلب و نگاہ کی تطہیر ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اقبال کے الفاظ میں اولین مرحلہ ایک قرآنی انقلاب کا کیا ہے. زندگی اپنے حوالے میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی. اقبال کہہ رہے ہیں جب تک پہلے اس کی اندرونی گہرائی میں انقلاب نہ ہو
اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود نہیں کر سکتی جب اس کا وجود جو ہے پہلے انسانوں کی ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ قرآنی انقلاب کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہنگامی شور سے برپا نہیں کر سکھاتا، وہ اپنی اساس فکری